نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفت فی طعمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر چار خصلتیں، چار چیزیں تمہارے اندر ہوں اور ان چار کے علاوہ اگر یہ دنیا تم سے چلی بھی جائے تو ان چار چیزوں کی وجہ سے تمہیں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ چار چیزوں میں آپ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی، نمبر 1 حفظ و امانہ، نمبر 2 آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وصدق و حدیث، حفظ امانہ اور بات کی سچائی، یہ دو چیزیں آپ احباب کے سامنے عرض کر دی گئی۔ آج کی نشست میں یہ تیسری چیز آپ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی ہے وہ حسن و خلیقہ، کہ عمدہ اور اچھے اخلاق۔ اس حوالے سے چند ایک گزارشات کرنا مقصود ہے۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی، اچھا اخلاق انسان کے اعلیٰ کردار اور خوبصورت عادات کو کہتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ دوسروں کے ساتھ محبت، نرمی، عدل و انصاف کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے اور قرآن پاک میں اور احادیث نبویہ میں اس کی بہت زیادہ تاکید بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرمایا کہ ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن وان اللہ تعالی لیبغض الفاحش البذیء۔ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں اخلاق حسنہ سے باری کوئی چیز نہیں ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی بے حیا اور بد زبان انسان سے سخت نفرت فرماتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میزان عدل کے اندر، میزان میں قیامت والے دن اخلاق حسنہ سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور جس چیز سے اللہ تبارک و تعالی نفرت فرماتے ہیں ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بد زبانی اور بد اخلاقی یہ اللہ تبارک و تعالی کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ جس طرح میں بھی چاہتا ہوں، آپ احباب بھی چاہتے ہیں کہ ہر شخص ہمارے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ بات کرے اور اس کے اخلاق عمدہ ہوں، جیسے میں چاہتا ہوں کہ دوسرے کے اخلاق عمدہ ہوں اور دوسرے بھی چاہتے ہیں کہ میرے اخلاق بھی عمدہ ہونے چاہیے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا شخص جو ہے وہ انتہائی ناپسند ہے کہ جس کے اخلاق بد ہوں، برے اخلاق والا انسان ہو۔ عزیزان گرامی، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس چیز کے بارے میں ہمیں ارشاد فرمائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کثرت کے ساتھ لوگوں کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی اللہ تعالی و حسن و خلیقہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ایک وجہ یہ ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے لوگوں کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ عمدہ اخلاق، اچھے اخلاق، حسن اخلاق، اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے لوگوں کو جہنم سے بری فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرمائیں گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ
انسانوں کو، لوگوں کو جہنم کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کی بدتمیزی، بد سلوکی اور بد اخلاقی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو کثرت کے ساتھ جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا اور وخیارکم خیارکم لنسائہم خلقا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان میں سب سے کامل ترین مسلمان وہ ہے کہ جو سب سے بہتر اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے والا ہے، اور فرمایا کہ تم میں سے بدترین شخص وہ ہے کہ جس شخص کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ جو اچھے اخلاق والا نہیں ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بدترین ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خیارکم خیارکم، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے اچھا بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی حسن سلوک والا معاملہ فرمانے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انس کہتے ہیں کہ میں کثرت سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا، میں نے آج تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لسان مبارک سے، زبان مبارک سے اف کا کلمہ نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اگر کوئی کام نہ بھی کیا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مجھے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے کوئی کام کیا ہوتا اور وہ اچھے آسر انداز سے اگر نہ ہوا ہوتا تو کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ آپ نے یہ کام اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سب سے عظیم ترین اخلاق ہے۔ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے کلمہ پڑھا، ہم سارے مسلمان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر شخص، ہر مسلمان، وہ چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر رہنے والا ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب ہم محبت کرتے ہیں تو محب جو ہوتا ہے وہ اپنی محبوب کو کی اداؤں کو اپنے اندر لے کر کے آتا ہے۔ اس وقت اس چیز کا فقدان ہے، اخلاق حسنہ کا۔ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت تو کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن اخلاق والی اس ادا کو آج مسلمان چھوڑ بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج ہمیں نمازی بھی مل جائیں گے، آج ہمیں حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے بھی لوگ کثرت سے مل جائیں گے، درود شریف پڑھنے والے لوگ کثرت سے مل جائیں گے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اخلاق کو اپنانے والے لوگ ہمیں گنتی کے اندر ملتے ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی کہ چار اوصاف آپ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائے، نمبر 1 امانت کی حفاظت کرنا، اور نمبر 2 سچ بولنا، نمبر 3 آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمدہ اخلاق، اور چوتھے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رزق حلال۔ یہ 3 چیزوں کا تذکرہ آپ احباب کے سامنے کر چکا ہوں۔ آج کی نشست میں تیسری چیز کا ذکر عمدہ اخلاق کا تذکرہ کیا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، تمام اہل اسلام کو اللہ پاک بہترین اخلاق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔